ابھی ملتزم اس خرگوش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس میں سے روشنی پھوٹنے لگی اور اتنی زیادہ روشنی اس میں سے نکلنے لگی کہ ملتزم کی آنکھیں چوندھا گئی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا نظارہ تو کچھ اور ہی تھا۔ سامنے جو منظر تھا اس پر ملتزم کو ہی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ملتزم اپنی آنکھیں مسلنے لگا اور کہنے لگا تم خرگوش سے ایک دم سے یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور آخر تم ہو کون؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ روشنی نامی اس پری کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، کیونکہ خرگوش سے اب روشنی بن چکی تھی، اور وہ خرگوش اصل میں روشنی ہی روپ دھارن کر کے اتنے دن سے ملتزم کو چیک کر رہی تھی، اور ایک دم سے خرگوش سے ملتزم کے سامنے جب وہ روشنی بن گئی، یعنی وہ پری ذات بن گئی، تو وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ سب کیا ہے، تم کون ہو؟ روشنی نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی ملتزم تم واقعی دوسرے آدم ذات سے بالکل پرے ہو، بہت الگ ہو تم، اور میں اتنے دن سے صرف تمہیں آزما رہی تھی کہ تم آخر دوسرے آدم ذات دوسرے انسانوں جیسے ہو یا پھر الگ انسان ہو، اور میرا جو اندازہ تھا وہ بالکل غلط نکلا۔ میں تمہیں دوسروں کی طرح لالچی اور حسن سے محبت کرنے والا سمجھ رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی تم صرف خوبصورت لڑکی سے ہی محبت کرتے ہو، لیکن میں نے دیکھا اتنے دنوں میں، خرگوش بن کر بھی دیکھا، تم نے میری بھی کیئر کی اور میرے زخم کو اچھا بھی کیا، اور اس کے بعد اپنے دل کی باتیں مجھے بتائی۔ تم واقعی بہت معصوم ہو اور تم بہت دل کے صاف ہو۔ ملتزم تم ہی کیا، میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اور میں سچ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ ملتزم تو جیسے مانو ہکا بکا سا رہ گیا تھا، اس کے پیروں تلے تو زمین ہی کھسک گئی تھی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے خرگوش کو اس طرح سے پالنا اور اس کے بعد اس خرگوش کے روپ میں اچانک اس پری ذات کا نکل آنا، یہ سب ایک انسان کے لیے حیران کر دینے والی بات تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ری ایکشن دے اور اس کو کیا کہے، کیونکہ پری ذات نے تو اسے ایک دم چونکا ہی دیا تھا۔ ملتزم اتنا ہی کہہ پایا میں کیا، اور اتنے میں وہ پری ذات کہنے لگی میں سب جانتی ہوں، تم نے مجھے خرگوش کے روپ میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے اب تمہاری کوئی بھی جھوٹ کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ ملتزم میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم پہلی نظر میں ہی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن ہمیں پھر بھی ایک دوسرے کو وقت دینے کی بہت بے حد ضرورت ہے۔ لیکن ملتزم کیا تم اس بات سے رضامند ہو کہ میں ایک پری ذات ہوں اور تم ایک آدم ذات؟ ہماری محبت کا کوئی انت یا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے، کوئی بھی مستقبل نہیں ہے۔ ملتزم تو کچھ کہنے اور سننے کی حالت میں نہیں تھا، وہ کہنے لگا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تو تمہارے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں ہوں۔ دیکھو ملتزم، نام تو تمہیں پتا ہے کہ روشنی میرا نام ہے اور میں پری ذات ہوں، یہ آج میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تم کچھ جاننا چاہتے ہو تو تم پوچھ سکتے ہو۔ ملتزم تو کچھ پوچھنے اور سننے کے ہوش و حواس پوری طرح سے کھو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا پوچھے اور اسے کیا جواب دے، اور اس کی محبت کا اظہار کا آخر اسے کیا جواب دے۔ اسے خود کو کنفیوژن میں ڈال دیا تھا پری ذات نے، کیونکہ اس نے جب بتایا کہ وہ پری ذات ہے تو ملتزم کو تھوڑا ڈر بھی لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو۔ ملتزم کو کچھ سوچ نہیں پڑ رہا تھا اور وہ کہنے لگا دیکھو روشنی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں تمہیں اپنا جواب ضرور دوں گا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا اس سٹوری میں کہ لڑکا لڑکی کو جواب دینے کے لیے ٹائم مانگ رہا تھا، حالانکہ وہ لڑکی نہیں تھی، پری ذات تھی، اس لیے ملتزم بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ملتزم وہاں سے گھر تو آ گیا، لیکن اس پری ذات کی یاد، اس کی وہ معصوم شکل اور اس کا وہ حسن و جمال ملتزم کی آنکھوں میں قید ہو چکا تھا۔ ملتزم پوری طرح سے دیوانہ وار ہو چکا تھا، اور وہ بس ڈر اس بات سے رہا تھا کہ وہ ایک پری ذات تھی، اگر وہ لڑکی ہوتی تو ملتزم اسے ہاتھوں ہاتھ ہی ہاں کر دیتا۔ ملتزم اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، بار بار اس کا خیال اسے آئے جا رہا تھا، وہ اسی کشمکش میں تھا کہ میں اسے ہاں کروں یا نہ کروں۔ محبت تو میں بھی اس سے کرتا ہوں، لیکن ایک پری ذات سے میرا مستقبل کیسے سنورے گا؟ آخر ہمارا کوئی بھی رشتہ مکمل کیسے ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ملتزم کو۔ ملتزم روشنی کے بارے میں ڈھیروں خیالات لے کر اور سوالوں کی الجھنوں میں پھنس چکا تھا۔ اسے بار بار رہ رہ کر یہی دل میں آ رہا تھا کہ میں روشنی کو ہاں تو کر دوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہماری محبت پروان چڑھ پائے گی؟ کیا ہماری محبت کو یہ زمانہ قبول کر لے گا؟ زمانے کی چھوڑو، کیا چاچا اور چاچی میری محبت کو قبول کریں گے؟ اور مجھے پری ذات سے محبت ہو گئی ہے، یہ بات سن کر ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ملتزم نے دل اور دماغ کی کشمکش میں دل کو چنا، اور اس کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ روشنی سے اسے محبت ہے اور روشنی اس سے محبت کرتی ہے، تو اسے اس طرح سے اگنور کرنا یا پھر اسے دور کرنا صحیح نہیں ہوگا۔
اور ملتزم نے سوچ لیا کل روشنی کو اپنے دل کا حال بھی بیان کر دوں گا۔ روشنی کل اس کے آنے سے پہلے ہی وہیں پر موجود تھی۔ رات کو جب وہ اس جنگل میں اس درخت کے پاس پہنچا تو روشنی وہاں پر پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے پر پھیلائے وہ شاید ملتزم کا استقبال کرنے کے لیے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے اسے آہٹ محسوس ہوئی وہ پلٹی اور ملتزم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آتے سے ہی ملتزم سے پوچھا، ملتزم کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو؟ کیوں مجھے تڑپا رہے ہو؟ تم نے ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، تم مجھے چاہنے لگے ہو اور مجھ سے ملنا چاہتے ہو، لیکن اب جب میں تمہارے سامنے ہوں تو تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ تم مجھ سے دور جانے کی کیوں سوچ رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ سب جھوٹ کہا تھا تم نے؟ تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہو۔ اتنی بات سننا تھی ملتزم سے رہا نہ گیا اور اس نے جا کر اس پری ذات کو اپنی باہوں میں لے لیا اور کہنے لگا، روشنی میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں خود کل کشمکش میں تھا کیونکہ تم نے اپنے طلسم سے جو وہ خرگوش سے پری ذات کا روپ لیا تھا اس نے مجھے چونکا تو دیا تھا لیکن میرے دل میں ایک خوف بھی پیدا کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے میں کل اس سچویشن کی وجہ سے، ان حالاتوں کی وجہ سے تمہیں جواب نہیں دے پایا۔ میں نے وقت اس لیے نہیں مانگا تھا کہ میں کچھ سوچنا چاہتا تھا، بلکہ میں تو خود کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ روشنی میں خود پریشان تھا کہ میں اپنے دل کی سنوں یا دماغ کی، اور آخرکار دماغ پر دل غالب آ ہی گیا اور میں تمہاری محبت کا اظہار لے کر یہاں تک آ گیا، اور محبت ہے تم سے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے روشنی، لیکن ہمارا کیا مستقبل ہے تم ہی بتاؤ، ہم کیا ایک ہو پائیں گے کبھی؟ روشنی کہنے لگی، دیکھو محبت کرنا ہمارے بس میں تھا، لیکن ہمیں ملانا اور ہمیں ایک کرانا تو صرف اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کیا ہم اس وجہ سے محبت بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا رشتہ قائم بھی نہیں کر سکتے؟ ملتزم اس کی بات سن کر چپی ساتھ گیا کیونکہ اس کے پاس روشنی کی اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، اور ویسے بھی ملتزم بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی سے ان سب بارے میں سوچنے سے بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو پہلے سمجھا جائے اور ایک دوسرے کو سمجھا جائے تاکہ آگے کی کچھ کہانی ہمارے سمجھ میں آئے۔ ملتزم نے اسے کچھ نہ کہا۔ روشنی کہنے لگی، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ آج تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ روز تو جب میں خرگوش کے روپ میں تھی